آداب میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت یو پی کے ضلع بریلی میں ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہر امام مفتی خورشید عالم صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے آج کے اس دن پر بات کریں گے کہ یہ کتنا اہم دن ہے، کتنا مبارک دن ہے، اور مسلمانوں کو اس دن اپنے کس طرح کا کریکٹر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، جس طرح سے آج کا دن ہے کہ صرف یہ خوشیاں منانے کا دن ہے یا یہ ہمیں کچھ میسیج بھی دیتا ہے؟ آج کا دن بہت اہم دن ہے اور پیغام پہنچانے کا دن ہے۔ آج کے دن پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے آنے سے جہالت کا خاتمہ ہوا، زمانے سے ظلم دور ہو گیا، محبت اور پیار کا پیغام ملا۔ وہی پیغام یوم ولادت کے موقع پر جلوس محمدی کے ذریعے پوری دنیا کو دیا جاتا ہے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس رسول کی آمد پر زمانے بھر سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، پیار اور امن و شانتی کا درس ملا۔ اس زمین پر انسان تو تھے مگر انسانیت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لوگوں نے انسانیت کا پاٹ پڑھا اور پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائے، ان تعلیمات کے ذریعے پوری دنیا میں انقلاب آیا، اور ایسا انقلاب آیا کہ لوگ انسانیت کا درس حاصل کیے اور ایک دوسرے میں محبت اور پیار کا پیغام دیتے ہوئے زمانے میں اس محبت اور پیار کا پیغام عام کیا گیا۔ تو جلوس محمدی کے ذریعے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم امن پسند رسول کی امت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم آگے بڑھائیں اور جلوس محمدی کے ذریعے پورے زمانے کو یہ پیغام دیں کہ محسن انسانیت سرور دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا میں انقلاب آئے گا، اور پھر نہ کہیں ظلم رہے گا، نہ زیادتیاں رہے گی، نہ بے انصافی ہوگی۔ سب کے ساتھ عدل و مساوات اور پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کا درس مذہب اسلام دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جو مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ صبر کرو، جسے صبر کا ایک پیغام دیا ہے کہ میں، اللہ کا کہنا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ اگر ہم اس کی دیکھیں کہ جو آج کل کے جس طرح کا ماحول ہے اس میں صبر کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، بہت ضرورت ہے۔ صبر ایک ایسی کیفیت ہے جسے انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو کبھی بھی کہیں پہ وائلنس نہیں ہوگا۔ صبر اتنا اہم چیز ہے کہ اللہ کا کلام خود پروردگار فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ الحمدللہ بدرجہ عدم موجود ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ ایسے ماحول میں جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتیاں ہو رہا ہو، صبر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن، ہمارا اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز قرآن اور اسلام کا درس جو سید الشہداء سیدنا امام حسین نے یزید کے ظلم کو سہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جسے اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے کریکٹر سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ انہوں نے جو اخلاق کا ایک نمونہ پیش کیا، دوسرے لوگوں کو اپنایا۔ تو آج کل جس طرح سے اگر ہم اس میں دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول نے ایک کریکٹر پیش کیا، تو ان حالات میں جو اللہ کے رسول کی حدیث ہیں یا قرآن کہتا ہے، اس میں جو یووا ہیں، جو ہماری قوم کے یووا ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیغامات عطا فرمائے اور جو تعلیمات ہمیں دی اللہ کے رسول نے، اس پر جب تک عمل ہوتا رہا، ساری دنیا میں انقلاب رہا، کہیں پر کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوئی۔ اور جب سے ہم نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کر غیروں کی تعلیم اور غیروں کے طریقے کو اپنایا ہے، تب سے زمانے بھر میں یہ ظلم اور زیادتیاں شروع ہو گئی ہے۔ جبکہ مکے کی سرزمین کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو آمد رسول سے قبل ظلم تھا، زیادتیاں تھی اور ہر طریقے کی برائیاں تھی، مگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد برائیوں کا خاتمہ ہوا، ظلم ختم ہو گیا، اور پھر پیار اور محبت ایسی پھیلی
کہ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مکے سے جتنے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے والوں نے سب کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت پیش کیا اور اپنے زمینوں میں بھی حصہ دیا، اپنے مکان دے دیے رہنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات کا نتیجہ تھا، اور آج ہماری نوجوان نسل اگر اسی پر عمل کر لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ زمانے بھر میں انقلاب آئے گا، پھر ظلم کا خاتمہ ہوگا، باطل طاقتیں ختم ہوں گی اور پھر وہ انقلاب آئے گا اور چاروں طرف انصاف ہی انصاف نظر آئے گا۔ اگر اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم دیکھیں تو انہوں نے بڑی مشکلوں سے اور ایک طرح سے سنگھرش کے بیچ گزاری۔ انہوں نے جیسے اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا، تو اللہ چاہتا تو ان کے لیے کیا نہیں میسر ہو جاتا، لیکن اس دنیا میں جب انہیں بھیجا گیا تو وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کے لیے پیش آتی ہیں انہوں نے سب کا سامنا کیا۔ تو اب جس طرح سے ذرا سی بات پہ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہر طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ بہت عیش و عشرت کی زندگی ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول کی جو زندگی ایک میسج دیتی ہے وہ یہ بھی ہے۔ ہمیں کسی بات پر بے چین نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ میرے آقا پر کیا کچھ ظلم نہ ہوا۔ مکے میں لوگوں نے پاگل کہا، مکے میں لوگوں نے اوجڑیاں ڈالی، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کی بازار میں میرے آقا پر پتھروں کی برسات ہوئی، مگر پلٹ کے میرے آقا نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے پتھر سے مارا، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی عادتوں کے ذریعے تمام مکے والوں کی دل کو فتح کیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ میسج بالکل غلط ہے، جبکہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زور سے اسلام پھیلا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے ظلم کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر وار نہیں کرتے بلکہ گالی کا جواب پیار سے دے رہے ہیں، پتھروں کا جواب دعا سے دے رہے ہیں، تو وہی طریقہ آج مسلمانوں کو اپنانا چاہیے۔ زمانہ کچھ کہے مگر ہمارے آئیڈیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اپنے آئیڈیل کو دیکھیں گے اور ان کی زندگی کے مطابق نوجوان نسلوں کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ ان کی زندگی سے دو عظیم پیغام ملتے ہیں، ایک امانت کا اور ایک صداقت کا۔ یہ دونوں پہلو انسان کی زندگی میں سب سے بہترین پہلو ہے۔ امانت و صداقت کو اپنائیں تو پوری دنیا میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے، تو اس کے معنی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کس طرح کے؟ یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو سارے جہان میں جو کچھ ہے، جو ہیں، یہ نہیں کہ صرف ایک قوم کے لیے رحمت بن کے آئے، بلکہ جتنی قومیں، جتنے لوگ اس زمانے میں بس رہے ہیں، سب کے لیے میرے آقا رحمت بن کر آئے، اور ہر زمانہ میرے رسول کا ہے، ہر زمانہ میرے رسول کا۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، تو رحمت بن کے آئے۔ ہر زمانے میں میرے آقا کی رحمت عام ہے اور ہر ایک کے لیے میرے آقا رحمت ہیں، اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے آقا، ہم مسلمان ہیں تو صرف ہم ہی فالو کریں، بلکہ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر ایک شخص، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک شخص پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور ان کو فالو کریں تو ان کی زندگیوں میں انقلاب ضرور آئے گا۔ ایک جو نوجوان ہیں، جیسے ابھی ایک ڈی جے پہ پابندی لگانے کی بات ہوئی، تو بریلی کے نوجوانوں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ جو درگاہ حضرت سے ان کا جڑاؤ ہے اس پر بھی بہت ایک طرح سے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن جب بات کسی اچھی بات کو ماننے کی آتی ہے تو اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ الحمدللہ یہ مشن چلایا گیا، درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین نے بھی بار بار اس بات کے لیے تنبیہ کی، اور بریلی شریف کے جتنے ائمہ علماء ہیں سب نے ڈی جے کے تعلق سے قوم کو سمجھایا، کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہمیں یہ ناچنا گانا ہمارے مذہب میں نہیں ہے،
اور یہ دھماکے دار چیزیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے، لہذا تمام علماء کرام نے اس تعلق سے محنت کی اور آج جلوس محمدی کے موقع پر ان محنتوں کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ میرے خیال سے 80% ڈی جےوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور 20% جو ناسمجھ رہ گئے ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائیں گے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ڈی جے کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، پھر ہمارے جلوس میں کوئی ڈی جے نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بڑی سادگی کے ساتھ ہمارے جلوس نکلا کریں گے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو لوگوں کے درمیان ہم عید میلاد النبی کا جشن منا کر عام کرتے رہیں گے اور دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ یہی کہوں گا کہ نثار تیری چہل پہل پر، یہ میرا نہیں ہے بلکہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو خوش ہے یقیناً وہ عاشق رسول ہے اور جن کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے وہ عشق سے دور ہے۔ ابھی آپ نے شاعر امام مفتی خورشید عالم صاحب کو سنا، آپ نے اس موقع پر بہت ہی اچھی بات چیت کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں دا لیڈر ہندی کے، ان کو یہ عید میلاد النبی کا جو مقصد ہے، اس کو منانے کا مقصد ہے، وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔